السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سفر کے آداب و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں جو سفر کے متعلق بات کی گئی تھی کہ سفر میں کن محرم کے ساتھ سفر کیا جا سکتا، یعنی عورت کا اکیلی سفر نہیں کر سکتی، وہ کن اپنے جو محرم ہیں ان کے ساتھ سفر کر سکتا۔ باقی باتیں تو میں نے بتا دی تھی، دو جو وہ میرے بعد میں ذہن میں آئے کہ ایک ساس اور بہو، یعنی کہ سسر اور بہو، یہ آپس میں محرم ہیں، آپس میں یہ سفر بھی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان سے کوئی پردہ بھی نہیں۔ اور دوسرا جو ایک بھائی نے مجھے یاد دہانی کرائی کہ رضائی اولاد، یعنی کہ وہ اولاد جس نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہو، بے شک اولاد کسی اور کی ہو لیکن عورت کا دودھ اس نے پیا ہو، تو وہ جو اس عورت کی اولاد ہے اور اس جو لڑکے نے یا بچی نے دودھ پیا ہے، وہ دونوں آپس میں بہن بھائی بھی ہیں اور سگے بہن بھائی، اس کو رضائی بہن بھائی کہتے ہیں۔ تو اور اس عورت کا اس بچے سے کسی قسم کا کوئی پردہ بھی نہیں ہے اور وہ اس کا محرم بھی ہے۔ یہ دو محرم جو رہ گئے تھے ان کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اکثر جو دوست احباب یا کوئی ایک گروپ سفر کے لیے جاتا ہے تو اس میں یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کئی لوگ یہ فون بھی آتے ہیں کہ لڑائی ہو گئی ہے کہ اس کا سفر کو امیر کون بنے گا، اس کا سفر کو چلانے والا، اس کا باس کون بنے گا، اس کے اکثر لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں بنوں گا، میں بڑا ہوں، وہ کہتا ہے میں بنوں گا، میں بڑا ہوں، تو اس میں آپس میں کافی معاملہ بنا۔ تو اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے کہ سفر میں اگر 2 یا 3 جتنے بھی لوگ ہیں، اکیلا سفر تو کرنا منع ہے، اگر 2 3 4 جتنے بھی، اس میں سے کچھ شخص کو امیر بنایا جائے۔ نمبر 1 وہ شخص جو علم میں بڑا ہو، ایک شخص ایسا ہے جو آپ کے ساتھ ہے، اس کو زیادہ علم ہے کس چیز کا، یہ ڈگری وغیرہ کا نہیں، قرآن و حدیث کا، جس کو زیادہ علم ہو کہ سفر کے آداب کس طرح چلانے ہیں، سفر کے مسائل کس طرح کے ہیں، کس جگہ پہ پڑاؤ کرنا بہتر ہے، اس جگہ پہ پڑاؤ کر کے دعائیں وغیرہ سارا جس شخص کو اس بات کا علم ہو وہ اس کو امیر بنایا جائے۔ نمبر 2 اگر اس طرح کا بیچ میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے تو اس شخص کو بنایا جائے جس کا تجربہ زیادہ ہے، یعنی کہ عمر میں بڑا ہے، سفر کے اکثر وہ کرتے رہتا ہے، تو اس شخص کو جو ہے وہ سفر کا امیر بنایا جائے کہ وہ تجربہ کار ہے، اس کو پتہ ہوگا کہ اس جگہ پر ہم پڑاؤ کریں گے تو یہاں پہ یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، یہ پیدا ہو سکتا ہے، سفر کے آداب کس طرح ہیں، سفر میں رہنا کس طرح ہے، یہ جتنے بھی یہ امور ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی بات کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ ایک شخص ہوگا اس کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ کہے گا فلاں جگہ پہ رکنا ہے، ادھر اس کی بات مانو، اس کی مخالفت نہ کرو۔ وہ کہتا ہے کہ اس جگہ پہ جو رکنا، آگے جا کے رکنا، اس کی بات مانو، اس کی مخالفت نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امین ہے۔ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس حدیث سماعت فرمائی تو ہم نے ابو سلمہ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، ان کو ہم جو سفر کے امیر بنایا کرتے تھے، کیونکہ وہ ہم سے علم بھی بڑے تھے، تجربہ کار بھی تھے، تو ہم ان کو کہتے کہ آپ ہمارے لیے سفر کے امیر بنے۔ تو اس لیے جب بھی کسی سفر کے لیے جایا جائے تو جانے سے پہلے ہی آپس میں جو ہے وہ ڈسکشن کر لیں کہ سفر میں ہمارا امیر کون بنے گا، ہمارا باس کون بنے گا، ہم کس کی مانیں گے، کس کے ذریعے ہم چلیں گے۔ تو اس کے متعلق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں حکم دیا ہے اور ہمیں ہدایت دی ہے، رہنمائی کی ہے، اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔